اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ سورۃ البقرہ آیات 60 اور 61 ترجمہ ہے۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، تو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر قوم نے اپنا چشمہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو دعا مانگیے ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری یعنی سالن اور ککڑی اور گیہوں اور مسور کی دال اور پیاز۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو۔ اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر۔ یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق۔ یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ ان آیات میں جو واقعات بیان ہیں ان کا تعلق بھی وادی طے سے ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں واقعات بیان کیے ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے سبق ہوتا ہے اور حکمت ہوتی ہے، تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 60 کے اندر یہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو وادی طے میں بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی درخواست کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ شانہ سے پانی کی دعا مانگی، اور اللہ نے پھر حکم فرمایا کہ آپ ایک عصا جو ہے اپنی لاٹھی وہ ایک پتھر پر ماریے۔ تو آپ نے ایسا کیا تو وہاں سے 12 چشمے نکل گئے۔ اور بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے، اور یہ 12 قبیلے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے ساتھ، یعنی ان کی جو بیٹوں کی نسل تھی وہی یہ 12 قبیلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر جو ہے اناس مطلب ہے کہ ہر قوم نے، ہر قبیلے نے اپنا جو چشمہ تھا اس کو پہچان لیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کو رزق دیتا ہے تو اس سے آپ کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور جو ہے تعثوا کا مطلب ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کہ جو جس دین پر آپ عمل کر رہے ہو تو اس دین نے جو حدود قائم کی ہیں تو اس سے آپ تجاوز نہ کرو، اور دین میں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ نے فساد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی کہ نافرمانی کرنا اللہ کے دین کی وہ فساد کی مانند ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پانی کا زمین سے نکلنا یا پتھروں سے نکلنا یہ محض اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے، نہ زمین کے اندر یا پتھروں کے اندر کوئی پانی پیدا کرنے والی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ایک کرشمہ ہے، معجزہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے انسانوں کے لیے۔ اور دوسری بات اس آیت سے یہ حاصل ہوئی کہ
پانی جو ہے وہ اگر اس کی ضرورت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی جائے. اس لیے شریعت محمدیہ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے پانی جو ہے اس کی نماز استسقاء ہے. استسقاء کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کا مانگنا، پانی کا طلب کرنا. تو اس لیے نماز استسقاء ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیگر مواقعوں پر دیگر مواقع میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور جو ہے پھر آسمان سے جو ہے وہ بارش اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو ہمیں بھی جب بھی پانی چاہیے ہو، چاہے پینے کے لیے چاہے وضو کے لیے، پانی موجود نہیں ہے تو اس کے لیے، یا بارش نہیں ہو رہی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. دوسری آیت جو آیت نمبر 61 ہے، اس میں بھی بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی نافرمانی جو پہلے بھی تذکرہ ہو چکی ہے کہ جب ان کو من اور سلوہ مل گیا تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد ناشکری شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ اے موسیٰ علیہ السلام ایک جو کھانا ہے یہ بس ایک ہی کھانا ہے من اور سلوہ، تو اس پہ جو ہے نا ہم اب صبر نہیں کر پا رہے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے کچھ مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر دے. اور یہ انہوں نے بتایا بھی کہ ہمیں جو ہے بقلہا یعنی زمین کا ترکاری ہو، کوئی سالن ہو، بقثائہا اور جو ہے وہ اس کی جو ہے زمین کی ککڑی ہمیں مل جائے، وفومہا یعنی گیہوں یعنی گندم وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ ہمیں ملیں، وعدسہا اور مسور جو ہے وہ ہمیں ملے، وبصلہا اور پیاز ہمیں ملے. تو یہ انہوں نے 5 چیزیں جو ہیں بتائیں. اور یہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا کہ یہ بہت بڑی نافرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے لیے پانی بھی جاری فرمایا اور ان کو من بھی دیا جو کہ میٹھی چیز تھی، اور سلوہ بھی جو کہ بٹیر ہے یعنی گوشت تھا، اور اس کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہر وقت یہ چیزیں موجود ہوتی تھیں اور ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. کپڑے بھی ان کے پاس تھے، کپڑے بھی گندے نہیں ہو رہے تھے جیسے پہلے تذکرہ ہو چکا. تو ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے جو ہے ضد شروع کر دی اور فساد مچانا شروع کر دیا ایسی باتیں کر کے. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ ان کو فرمایا کہ کیا تم اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم ایک بہتر چیز سے ادنا کو جو ہے وہ بہتر چیز کو بدلنا چاہتے ہو ادنا سے، بالذی هو خیر، ایک چیز بہتر ہے، خیر ہے، تمہارے لیے زیادہ بہتر چیز ہے، اب تم اس کو بدلنا چاہتے ہو ایک ادنا چیز سے. تو اب یہ وہ واقعہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم جو کہ پچھلی آیتوں میں بیان ہوا تھا کہ اس کے جواب میں اللہ نے ان کو فرمایا کہ بھی آپ وہ فلاں شہر میں داخل ہوں اور آپ حطۃ کہتے داخل ہوں، اس میں بھی انہوں نے نافرمانی کی. تو اہبطوا کا مطلب ہے کہ اترو یعنی اس شہر کی طرف جاؤ، مصرن یعنی شہر کو کہتے ہیں یا بستی یا قصبہ جو بھی ہے، فإن لکم ما سألتم تو اس میں وہاں تمہارے لیے وہ ہوگا جس کی تم سوال کر رہے ہو. تو لیکن اس کے جب انہوں نے عمل کر لیا تو پھر اللہ فرما رہے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ. تو اب اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کی اور اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی جو کہ ایک معجزاتی طریقے سے ان کو دی جا رہی تھی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ ہم نے ذلت اور محتاجی اور مسکنت یہ ہم نے ان کے اوپر ڈال دی کہ وہ یعنی لوگوں کے نظر میں وہ ذلیل ہو کر رہ گئے اور محتاج ہو کر رہ گئے اور مسکین ہو کر رہ گئے، کیونکہ انہوں نے جو چیز ان کو اچھی چیز مل رہی تھی اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا علیاذ باللہ اور ایک اس سے ادنا چیز مانگنا شروع کر دی. وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوٹ گئے یا پھر گئے اللہ کا غصہ لے کر. تو استغفر اللہ، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ کھانا جو ہے جس قسم کا بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرمائیں اس پر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر جو ہے وہ شکر ادا کرے، کھانے کا شکر ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں اضافہ بھی کریں گے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے ان پر میں نے مسکنت کو ڈالا اور میرا غصہ ان پر ہوا کیونکہ انہوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں کہہ کر جو ہے وہ کفران نعمت کیا، اور میرے جو احکامات تھے ان میں بھی وہ فساد مچاتے تھے، اس حد تک کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ کہ بنی اسرائیل سے ثابت ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی دن میں کئی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے شہید کیا. غالباً 40 یا اس کے لگ بھگ کی تعداد آتی ہے کہ ایک ہی دن میں انہوں نے 40 یا اس کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور جن لوگوں نے ان انبیاء کے حق میں بات کی ان کو بھی شہید کر ڈالا. یعنی اتنا ظلم کیا بنی اسرائیل نے.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو یعنی بے انصافی کے ساتھ بالکل سراسر ظلم کرتے ہوئے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کی تو عزت ہی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ان کو قتل کرنا، ان کو تنگ کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ گناہ کیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ تھے ہی نافرمان، یعنی وہ ضدی تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے ان میں سے جو بھی اس طرح کے لوگ تھے، ان کے دل میں بس یہ بات تھی کہ ہم نے ہٹ درمی کرنی ہے، ہم نے ضد کرنی ہے۔ اور کفار مکہ میں سے بھی بہت سارے قریش کے سردار تھے یا کفار کے سردار تھے جن کا یہی جذبہ تھا کہ حق کو جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں بس یہی تھا کہ ہم نے نافرمانی کرنی ہے اور خلاف ورزی کرنی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں عصو، یعنی ضد اور ہٹ درمی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ جو ہے حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے بنی اسرائیل۔ اس میں جو اللہ نے فرمایا کہ ان پر ذلت اور رسوائی جما دی گئی، تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ یہود جو ہیں وہ ذلیل قوم ہی سمجھے جائیں گے دوسری قوموں کی نظر میں، اور جو تاریخ ہے وہ اس کی گواہ ہے کہ بہت ساری قوموں نے ان پر ظلم کیا اور ان کو غلام بنایا اور ان پر تشدد کیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ حد سے زیادہ نافرمان اور حد سے زیادہ ضدی قوم تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو بارہا سزائیں ملتی رہیں۔ تو آج کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ دوسروں کی نظر میں اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ اگر فی الحال دنیا میں اقتدار ہے تو وہ ان کی مالی قوت کے اوپر ہے، مالی قوت کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ قولی بات نہیں کرتے، لیکن دل میں جو ان لوگوں کی تاریخ ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے بے قدری اور ذلت ان کے لیے جما دی گئی ہے۔ آیت 112 میں ہے سورۃ آل عمران کی، الا یہ کہ جو ان کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ مسلمانوں سے یعنی ان کو امن ملے گا، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو امن مل جائے گا، اور اگر کوئی یہ یہودی معاہدہ کر لیتے ہیں صلح کا مسلمانوں سے یا دوسری قوموں سے تو پھر ان کو امن مل جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ان کے لیے ذلت اور مسکنت ہی ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس زمانے میں جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی ایک ریاست جو ہے وہ نام نمود کے کہنے کو ایک ریاست قائم ہے اسرائیل کی، تو اس کا ہم سب کو معلوم ہے کہ بھئی اس ریاست کے پیچھے جو ہے وہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر وہ ریاست جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر وہ طاقتیں اپنا پورا کا پورا ہاتھ اٹھا لیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ ان کی طاقت پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے جو مذہب تھے جیسے نصارہ تھے اور جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروکار صحابہ تھے اور اس زمانے کے مسلمان ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمایا ہے۔ کئی ملک جو ہے وہ ان کے جیسے نصارہ کے کئی ملک جو ہے وہ عیسائیت میں داخل ہوئے، اسلام میں کئی ملک اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کا جو ہے یہ معاملہ نہیں تھا کہ پوری دنیا میں جو ہے ان کے ملک کا غلبہ ہو جائے، ان کے دین کا غلبہ ہو جائے۔ تو ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر فلسطین کے اوپر غلبہ ہو جانا تو وہ اس چیز کے آیت کے مفہوم کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور اگر جبراً جو ہے مزید جگہیں بھی جو ہے وہ حاصل کر لی جائیں تو وہ جبراً ہی ہوگا، وہ اس طرح سے دینی بنیاد کے اوپر تو نہیں ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔